بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 518 ہے اور آج کا عنوان ہے نیک اعمال کے باوجود قبولیت کا خوف۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا بنت أبي بكر أو يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يتقبل من ابن ماجہ۔ ترجمہ یوں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قرآن مجید کی اس آیت والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ سے کیا وہ لوگ مراد ہیں جو زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو روزے رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر بھی ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کا عمل قبول نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ بزرگان محترم، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی اس عظیم کیفیت کو بیان فرمایا ہے جو اسے نیکیوں کے باوجود غرور اور بے فکری سے محفوظ رکھتی ہے۔ عام طور پر انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، لیکن سچے مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ عبادت اور نیکیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرتا اور عاجزی اختیار کیے ہوئے رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کے بارے میں یہ گمان کیا کہ شاید اس سے مراد بڑے گناہ والے لوگ ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اس سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جو نماز، روزہ اور صدقہ جیسے اعمال انجام دیتے ہیں، پھر بھی ان کے دل میں یہ خوف باقی رہتا ہے کہ کہیں ان کے اعمال قبول نہ ہوں۔ حقیقی بندہ مومن اپنے عمل پر گھمنڈ نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قبولیت کا وہ محتاج رہتا ہے۔ یہی خوف انسان کو مزید نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے اور ریاکاری اور غرور سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال کے بعد غرور اور خود پسندی سے بچیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے رہیں اور خوف و امید کے درمیان زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو خالص فرمائے، ہمیں اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول فرمائے اور ہماری عاجزی اور اخلاص کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔